اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے اندر انسان اپنی انگلی ڈبو کے باہر نکالے، اس کے اوپر پھر بھی کوئی تری سی آ جاتی ہے، گویا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس سمندر کے اندر انگلی ڈبونے جو تری لگتی ہے نا، اس تری کے برابر ہے۔ تو اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے، یا رسول اللہ جہاد کب فرض ہوگا؟ جہاد فرض ہونے کا اعلان کرے، دیکھنا ہم کرتے کیا ہے ان کا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ابھی رکے رہو، ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے، ابھی کیا کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ اصل مقصد تھا ان کی تربیت کرنا۔ اصل مقصد کیا تھا؟ تربیت۔ جب تربیت انسان کی ہو جاتی ہے پھر مشکل سے مشکل مراحل انسان طے کر لیتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جن کو کہا گیا، کفوا ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور قائم رکھو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، فلما کتب علیہم القتال، اور جب قتال فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، اسی وقت ایک گروہ ان میں سے لوگوں سے ڈرنے لگا، خشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، وقالوا، اور کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ابھی ہمارے اوپر کیوں قتال فرض کر دیا ہے، لولا اخرتنا، کیوں نہ آپ نے ہم کو مہلت دی، الی اجل قریب، تھوڑی سی مزید مدت تک، قل کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا متاع، دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو انسان ڈرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ایک دھاگے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الم تر الی الذین، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جب کہا گیا ان کو، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی ابھی تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو جہاد سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی تک جہاد، مسلمان کہتے تھے اللہ کب جہاد فرض ہوگا، کب ہم جہاد کرنا شروع کریں، کب ہم سے یہ ظلم ختم ہوگا، کیونکہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم بڑا کرتے تھے، بڑا مارتے تھے، ان کو بڑا ظلم کرتے تھے۔ تو اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے، یا رسول اللہ جہاد کب فرض ہوگا؟ جہاد فرض ہونے کا اعلان کرے، دیکھنا ہم کرتے کیا ہے ان کا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ابھی رکے رہو، ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے، ابھی کیا کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ اصل مقصد تھا ان کی تربیت کرنا۔ اصل مقصد کیا تھا؟ تربیت۔ جب تربیت انسان کی ہو جاتی ہے پھر مشکل سے مشکل مراحل انسان طے کر لیتا ہے۔ اگر انسان کی تربیت نہ ہو، ٹریننگ نہ ہو، تو انسان تھوڑی سی مشکل میں بھی انسان گھبرا جاتا ہے۔ اسی لیے تو پہلے ٹریننگ کرواتے ہیں تاکہ انسان کا ایک تربیت ہو جائے، مشکل وقت میں بھی انسان گھبرائے نہ۔ اب شروع میں رب العالمین نے فرمایا کہ کیا کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یعنی مالی تربیت ان کی کروائی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ بدنی تربیت کروائی جا رہی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب ان کے اوپر جہاد فرض ہو کیا گیا نا، پہلے تو بڑا شوق تھا، کہتے تھے فرض کرو فرض کرو، اب جب فرض ہوا، جو منافق تھے یا کمزور، جو بھی نئے مسلمان ہوئے تھے کمزور سے، وہ بات یہ کہنے لگے، فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، ایک گروہ میں سے فوراً سے لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کیا بنے گا، اب کب حملہ ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، وہ ڈرنا شروع ہو گئے لوگوں سے، خشیت اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، اللہ سے ڈرنے سے بھی زیادہ سخت وہ لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گئے۔
لوگوں سے ڈر رہے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیا ہو جائے گا. یعنی منافق انسان جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، بلکہ کمزور کیا اس کے اندر تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. منافق انسان جس کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہوتی، اوپر اوپر سے مسلمان ہوتا ہے، وہ اندر سے تو کافر ہی ہوتا ہے. ایسا انسان جب تھوڑی سی مشکل آتی پھر گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کر دیں گے، کیا ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، یعنی بعض منافق پھر یہ بھی کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، لما كتبت علينا القتال، تو نے ہمارے اوپر ابھی سے ہی جہاد فرض کیوں کر دیا ہے؟ ابھی تو وقت تھا، ابھی ہمیں سیدھا ہونے لینے دیتے، ابھی جہاد کیوں فرض کر دیا ہے؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ آپ نے ہمیں مہلت دی تھوڑی سی مدت تک. وہ تھوڑی سی مدت کیا ہے؟ موت تک. وہ بے ایمان چونکہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ جہاد فرض ہو، منافق تھے آخر اندر سے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ جہاد فرض ہو. وہ کہتے تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی، مطلب تھوڑی تھوڑی کرتے کرتے ہماری زندگی تو کم از کم نکل جاتی، ہماری زندگی میں جہاد فرض نہ ہوتا. اللہ نے فرمایا جو کمزور ایمان والے تھے یا منافق تھے ان کو فرمایا گیا کل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بالکل تھوڑا سا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کب انسان کا سانس ختم ہو جائے. اس لیے اس کو ایسے طریقے سے گزارو کہ قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ، قیامت کے دن جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاؤ. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو انسان تقوی والے ہیں، جہاد کا حکم سن کے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ جہاد کے لیے خوش ہوتے ہیں. والآخرۃ خیر لمن اتقی، ایسے شخص جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت بڑی بہتر ہے، بڑی بہتر ہے ان کے لیے آخرت. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے اندر انسان اپنی انگلی ڈبو کے باہر نکالے، اس کے اوپر پھر بھی کوئی تری سی آ جاتی ہے، گویا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس سمندر کے اندر انگلی ڈبونے جو تری لگتی ہے نا، اس تری کے برابر ہے. آپ حساب لگائیں کتنی بڑی ہوگی آخرت، کتنا لمبا چوڑا وہ سفر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت کا جب دن آ جائے گا اس کے بعد انسان کو جو زندگی ملے گی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اس زندگی کو اللہ فرما رہے ہیں وہ اس کو بہتر بنا لو. اور بہتر کیسے بنے گی؟ لمن اتقی، اس شخص کے لیے بہتر ہوگی جو تقوی والا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جو انسان تقوی والا ہے. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ پاک کسی کے اوپر ایک فتیلہ یعنی ایک دھاگے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں. یعنی جو انسان جیسا کر کے جاتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. کسی بھی انسان کے ساتھ اس کو مکلف کرنے سے زیادہ اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. جتنا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے اسی کے مطابق اس سے حساب کتاب ہوتا ہے. مطلب آج کے سبق سے یہ نکلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا بنانے کے چکر میں آخرت کو نہ خراب کرے، بلکہ دنیا کو انسان اگر کوشش میں لگا دے، محنت میں لگا دے تاکہ میری آخرت بن جائے تو یہ انسان کامیاب ہے. دنیا تو انسان کی گزر ہی جائے گی لیکن آخرت نہیں گزرنے والی. اس کو اگر انسان بہتر بنا لے، دنیا نہ بھی بنے تو یہ انسان کامیاب ہے. اللہ پاک سے دعا ٹھیک